ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. محترم بزرگان دین، حاضرین مجلس اور علماء اکرام اور معزز خواتین اور پیارے بچوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک عظیم اور ایک بہترین موقع سے یہاں جمع کیا، جس کے پیچھے لگاتار 2 ہفتوں سے مسلسل انڈین سرکل کی کوشش رہی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جو عنوان ہے کامیابی کا راستہ، استقامت اور عزیمت، ابھی ہم لوگوں نے قاری صاحب سے بھی یہی آیتوں کی قرات سنی اور ترانہ بھی اسی تناظر میں پیش کیا گیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے توحید کے اقرار کے بعد اس کے لیے توحید پر ثابت قدمی، توحید پر جمے رہنا، جس مذہب کو، جس دین کو اس نے زبان سے اقرار کیا، اس پر جمے رہنا، اس پر ڈٹے رہنا، یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تگدو کرے، محنت کرے، جدوجہد کرے کہ وہ دین پر قائم رہ سکے، دین پر، توحید پر ڈٹے رہے، جمے رہے، ثابت قدمی کے ساتھ رہے، کیونکہ یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی اس دین کا تقاضا بھی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ اقرار کیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو رب ہونے کی حیثیت سے تسلیم کیا کہ وہی ہمارا پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا پروردگار نہیں ہے۔ دنیا کی تمام طاقتیں، دنیا کی تمام شخصیتیں، دنیا کی تمام ذات، ہر ایک سے نفی کر کے صرف اللہ کی ذات کو اپنا رب مانا ہے۔ جب اللہ کی ذات کو ہم نے اپنا رب مان لیا تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین پر عمل کرنا، اس کو ماننا، اس پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اس ربوبیت کے اقرار کا تقاضا ہے۔ یہاں پر توحید میں سب سے پہلے ربوبیت کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو پوری سچائی کے ساتھ مان لے تو اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو الہ مانے، اللہ تعالیٰ کو معبود مانے، اس لیے کہ الہ، معبود وہی ذات ہو سکتی ہے جو حقیقی پروردگار ہو۔ تو یہاں پر ربوبیت اور الوہیت دونوں کے لیے اس آیت کے اندر جو اس کا ذکر موجود ہے، تو
یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ جن لوگوں نے اس بات کا اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا کہ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹے رہے، جمے رہے. تو استقامت اور توحید، استقامت اور عقیدہ دونوں کو الگ الگ بیان کیا گیا. لفظ ثم عربی زبان کے اندر جو ہے اس کو تراخی کہا جاتا ہے، یعنی اس کا اقرار کر لینے کے بعد اس کے اوپر ڈٹے رہنا، جمے رہنا. یہ کیا ہے؟ استقامت کیا ہے؟ اس کے اوپر جمے رہنا. استقامت حقیقت میں ہے کیا؟ استقامت کے جو لغوی معنی ہیں، جو ڈکشنری میں معنی ہیں عربی زبان کے اندر، وہ اس کے اندر کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہ ہو، سیدھا، اس کے اندر کسی قسم کی کجی نہ ہو، سیدھا ہو، اس کو جو ہے مستقیم کہا جاتا ہے. لیکن شریعت کے اندر اس کے جو معنی ہیں وہ بہت ہی جامع ہیں، بہت ہی وسیع ہیں. ہمارے نزدیک عام طور پر عام مسلمانوں میں استقامت کا بہت ہی محدود مفہوم ہے، بہت تنگ جو ہے اس کی سمجھ ہمارے اندر موجود ہے. لیکن استقامت کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ حالات اگر ناگفتہ بے ہوں، حالات اگر ناموافق ہوں، انہی حالات کے اندر دین پر ثابت قدم رہنا استقامت ہے. یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے، بہت عظیم چیز ہے کہ حالات کے ناموافق ہونے کے باوجود آدمی اسلام پر قائم رہے. لیکن صرف حالات کے ناموافق ہونے پر ہی نہیں، بلکہ حالات اگر موافق ہوں، ناموافق ہوں، ہر حال میں اسلام پر قائم رہنا، ہر حال میں توحید پر قائم رہنا، ہر حال میں اسلامی احکامات پر قائم رہنا، یہ استقامت ہے. امام ابن القیم نے جو اس کی تعریف یوں کی ہے کہ کلمۃ جامعہ آخرۃ بمجامع الدین وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد ويتعلق بالأقوال والأعمال والأحوال والنيات. تو اس طرح امام ابن القیم نے یہاں یہ کہا ہے کہ استقامت ایک بہت ہی جامع کلمہ ہے. اس کے اندر دین کا پورا مفہوم، پورا دین اس کے اندر آ جاتا ہے. اور اس بات کا آدمی اقرار کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کو بجا لائے، حقیقت میں سچائی کی حقیقت کو بجا لائے. جس بات کا اس نے اقرار کیا ہے، اسلام کا، ایمان کا، دین کا، وہ دل سے اس کو سچا مانے. صرف زبان سے اقرار نہ ہو، بلکہ اس کا دل اس کو اس کی سچائی کی گواہی دے. اس لیے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے تو یہ ہیں کہ آمنا باللہ، زبان سے کہتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ حقیقت میں ایمان نہیں لائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو حقیقت میں ایمان لاؤ. جو تم زبان سے اقرار کرتے ہو وہ دل سے بھی اس کی سچائی کو مانو، اور اس کا اثر اپنی زندگیوں پر جو ہے ظاہر ہونا چاہیے. دوسری آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبانوں سے، اپنے منہ سے جو ہے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہیں. سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ جو بدو ہیں ان میں سے بعض یہ ہے جو کہتے ہیں ہم آمنا، کہ ہم ایمان لائے. اللہ تعالیٰ فرماتے تم یہ نہ کہو، تم کہو ہم اسلام لائے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، تمہارے دلوں میں ایمان ابھی جاگوزی نہیں ہوا. تو یہاں پر ایمان اور اسلام کو الگ الگ بتلایا. اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو ظاہری اعمال کی پابندی ہے تو وہ جو ہے ایک مسلمان ہے. لیکن ایمان دل کا، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. دل کے اندر اگر ایمان ہے تو حقیقت میں وہ ایمان ہے. تو یہ دل جو ہے حقیقت میں کیا ہے؟ ایمان کی جگہ ہے. تو اس طریقہ سے استقامت کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں. استقامت کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں.
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے استقامت کی تعریف اس طرح کی: اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، خالص توحید، اس کا نام استقامت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ اس کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں: ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروق روغان الفعال، کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس پر جمے رہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرو، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اور لوڑوں کی چال نہ چلو۔ مطلب یہ کہ دین کے اندر ہیلے اور بہانوں کے ذریعے حرام کو حلال نہ کرو، معمولی بہانوں کے ذریعے حلال کو حرام کرنا ہے، حرام کو حلال کرنا ہیلے بہانوں کے ذریعے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ لوڑوں کی چال ہے، جو رنگ بدلتے رہتے ہیں، تو اس طرح نہ رہو، بلکہ سیدھے راستے پر چلتے رہو، چاہے حالات تمہارے موافق ہوں، چاہے حالات تمہارے ناموافق ہوں۔ ان سب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں: استقاموا اخلصوا العمل للہ، جو بھی تم کام کرو گے اس کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ جب اخلاص آدمی کے اندر آئے گا تو اس کو مخلوق کی پرواہ نہیں رہے گی، اس لیے کہ اس کا مطمع نظر، اس کے سامنے جو گول، جو مقصد ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب اللہ کی ذات ہمارے سامنے ہوگی تو ہمیں مخلوق کا کوئی مخلوق کی ثنا کا، مخلوق کی تعریف کا، مخلوق کے سامنے ہونے کا، نہیں ہونے کا کوئی اثر ہماری زندگی پر نہیں پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے اداء الفرائض، اللہ تعالیٰ نے جو فرائض تمہارے اوپر واجب کیے ہیں اس کو ادا کرتے رہو، یہ استقامت ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں: استقاموا علی امر اللہ فعملوا الطاعة واجتنبوا المعاصی۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی بندگی بجا لاؤ، اور نیکیوں پر قائم رہو اور برائیوں سے بچو۔ تو اس طرح کل ملا کر کے ان تمام سلف صالحین نے جو تعریفیں بیان کی ہیں، کل ملا کر کے وہی بات ہے جو ابن القیم نے بیان کی ہے کہ استقامت ایک ایسا کلمہ ہے جس کے اندر پورے دین کا لب لباب شامل ہے، جس کا تعلق کیا ہے؟ سچائی کے ساتھ ہے، عہد و پیمان کو پورا کرنے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق آدمی کی گفتگو سے بھی ہے، آدمی کی گفتار سے بھی ہے، آدمی کے کردار سے بھی ہے، آدمی کے اخلاق سے بھی ہے، آدمی کے اعمال سے بھی ہے، اور آدمی کی نیت سے بھی ہے۔ تو ان تمام کا لب لباب حاصل جو ہے استقامت کے اندر موجود ہے۔ تو استقامت کیا ہے؟ ایک حقیقت میں دل اگر مستقیم ہو جائے، دل اگر اللہ تعالیٰ کے اسلام پر، توحید پر دل اگر مضبوط ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اعضاء و جوارح پر بھی پڑتا ہے، اعضاء و جوارح پر بھی پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کسی کا دین صحیح ثابت نہیں ہو سکتا، مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل جو ہے مستقیم نہ ہو جائے، اور جب تک اس کی زبان مستقیم نہیں ہوگی اس کا دل مستقیم نہیں ہوگا۔ تو اس طریقہ سے جو ہے استقامت کی تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو دنیا کی تمام محبتوں کے آگے رکھنا، تقدیم محبت اللہ علی جمیع المحبوب، اللہ تعالیٰ کی محبت کو دنیا کے اندر ہم جن سے بھی محبت کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں جس سے بھی ہمیں محبت ہے، ان تمام محبتوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب کرنا۔ جب اللہ کی محبت اور غیر اللہ کی محبت میں ٹکراؤ ہو جائے، اللہ کی محبت اور غیر اللہ کی محبت میں جب ٹکراؤ ہو جائے تو اللہ کی محبت کو غالب کرنا، اللہ کی محبت کو ترجیح دینا،
یہ استقامت ہے۔ یہ کہنے کو تو بہت آسان ہے، لیکن جب آدمی اس سے دوچار ہوتا ہے تو یہاں اس کا امتحان ہوتا ہے۔ یہاں امتحان کی گھڑی یہاں آتی ہے جب اس کے سامنے دنیا کا مفاد ہوتا ہے، دنیا کی لالچ ہوتی ہے، مال و متاع کی حرص ہوتی ہے، جاہ و منصب کا جو ہے ڈر ہوتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آدمی جس کو اختیار کرتا ہے وہاں جو اس کا امتحان ہوتا ہے۔ ایک سلف صالحین میں سے بعض کہتے ہیں کہ الاستقامہ علی امر اللہ لیس فیہا روغان، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو، اس میں کسی قسم کی جو ہے چالاکیاں نہ کرو، ایسا اجتہاد ہو، ایسی کوشش ہو جس کے اندر کسی قسم کی غفلت نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کا مراقبہ، اللہ تعالیٰ کا ڈر، چاہے آدمی خلوت میں ہو یا چاہے جلوت میں ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے ہمیشہ تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، ہر حال میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ استقامت جو ہے کیا ہے، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، کہ تم دونوں کی دعا اللہ نے قبول کیا، لیکن اس کے بدلے یہ ہے کہ تم جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو صلیتم حتی تکونوا کالحنایا وصمتم حتی تکونوا کالاوتار ثم كان الاثنان احب الیکم من الواحد لم تبلغوا الاستقامہ، کہ اگر تم اتنی نمازیں پڑھو کہ تمہاری کمر جو ٹیڑھی ہو جائے، یا اتنا روزہ رکھو کہ تم تار کی طرح دبلے ہو جاؤ، تو پھر تم میں سے کوئی آدمی ہے چاہے کہ استقامت کے اس بلند ترین مقام کو پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا جو ہے مشکل ترین کام ہے استقامت کے اس رتبے کو پہنچنا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا ولا تحصوا، کہ استقامت پر قائم رہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہارے اندر جتنی طاقت ہے اتنی طاقت کے لحاظ سے ہی تم جو استقامت پر قائم رہ سکو گے۔ حقیقت استقامت کی جو اونچی چوٹی ہے اس پر تم جو ہے تمہارا پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہترین چیز کیا ہے، نماز ہے۔ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور وضو کی حفاظت صرف ایک مومن ہی کر سکتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے استقامت یہ ہمیں ہر حال میں اس کا لحاظ جو ہے کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قد قالها الناس ثم كفر اكثرهم من مات عليها فهو مؤمن فهو ممن استقام، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں نے توحید کا اقرار تو بہت کیا ہے، لیکن اس کے بعد اکثر لوگ جو ہے توحید سے پھر جاتے ہیں، توحید کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من مات علیہا فهو مؤمن، جس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اس حال میں جس کا خاتمہ ایمان پر ہو، سمجھو وہ آدمی استقامت کے اس مقام کو پہنچ گیا، استقامت کے اس مقام کو پہنچ گیا۔ اس لیے کہ یہ جو استقامت آدمی کو ہر حال میں ایمان پر قائم رہنا، یہ بہت ہی مشکل ترین کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان رہو، مومن رہو۔ تو آدمی اپنے اندر حسن عمل، اخلاق، کردار، ان سب کو آدمی ٹٹولے کہ میں اس استقامت کے اونچے درجے پر کہاں تک فائز ہوں۔ سورۃ الفاتحہ کے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. تو یہاں پر جس راستے کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اس راستے کو اللہ نے صراط المستقیم کہا. یہ ایسا راستہ ہے جس کے اندر کوئی کجی نہیں، اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. تو یہ سیدھا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ایسا راستہ ہے، یہود و نصارہ نے جس راستے کو اختیار کیا اس راستے سے ہٹ کر یہ راستہ ہے اسلام کا راستہ. تو یہ جو صراط مستقیم ہے توحید کے اندر، عقیدے کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں جن صفات سے اپنے آپ کو اعلیٰ کیا ہے ان صفات سے اللہ تعالیٰ کو بلند مانتے ہوئے، اور اسی طریقہ سے عقیدے کے اندر جبر اور قدر، نہ تو یہ کہ انسان مجبور ہے اور نہ ہی یہ کہ انسان مطلق طور پر آزاد اور مختار ہے. ان دونوں کے درمیانی راہ کو اختیار کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال بھی، ہماری تقدیر بھی اللہ نے لکھی ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی بھی دی ہے. تو یہ کیا ہے صراط مستقیم ہے. اور اسی طریقہ سے یہود و نصارہ نے جو غلو کیا تھا انبیاء کے تعلق سے، بعض نے انبیاء کو قتل کیا، اور نصارہ نے کیا کیا؟ انبیاء کو ان کے مقام سے اونچا کر کے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، خدائی اختیارات ان کے حوالے کیا. تو نہ تو ہم یہود و نصارہ کی طرح انبیاء کو قتل کریں گے، نہ تو ہمارا عقیدہ وہ ہوگا کہ انبیاء کے تعلق سے ہمارے دلوں میں عظمت قائم رہے گی، اور نہ ہی اس عظمت میں کوئی غلو ہوگا جس طریقہ سے نصارہ نے غلو کیا. تو یہ جو ہے صراط مستقیم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس استقامت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. جیسے کچھ تم کو حکم دیا گیا اس پر ثابت قدم رہو. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ استقامت پر گامزن رہے. حقیقت میں ومن تاب معك، اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے شرک سے توبہ کیا، صحابہ کرام، ان کو بھی اس بات کا یہاں حکم دیا گیا. جب اللہ کے رسول اور صحابہ کو حکم ہے تو بدرجہ اولا جو ہے ہم بھی اس میں داخل ہیں. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کچھ اللہ نے حکم دیا اس استقامت کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے. تو بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے مشکل ترین اگر آیت کوئی ہے تو یہ آیت ہے. اس لیے کہ اس آیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ جیسے کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے اس طریقے کا استقامت اختیار ہے. تو یہ کیا ہے؟ بہت ہی بلند ترین مقام ہے، بہت ہی بلند ترین مقام ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس کی جو روایت ہے وہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا. بعض صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر بڑھاپا جو ہے طاری ہو رہا ہے، آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس آیت کو ذکر کیا اور کہا شیبت ہود و خواتها، کہ سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے جو ہے مجھے بوڑھا کر دیا. تو یہ آیت استقامت کا یہ عظیم مقام دیکھیے کہ آدمی کو جو ہے اس راستے پر جو ہے ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے حکومت جیسے کچھ حالات ابھی ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، اس تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر طرف سے جو تنگ جو ہے کیا جا رہا ہے، ان حالات میں ہمیں اسلام پر جو ہے ثابت قدم رہنا ہے. اپنی روایتوں، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور اپنے شاعر کے ساتھ ہمیں جو ہے اپنے ایمان کو باقی رکھنا ہے. ہماری نسلوں کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، ان کے اندر توحید کی عظمت کو بٹھانا ہے، اسلام کے شاعر کو اور اسلام کی جو تمام چیزوں کو ان کے دلوں کے اندر پیوست کرنا ہے.
چاہے وہ اذان کا مسئلہ ہو، چاہے وہ حجاب کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مسجدوں کا مسئلہ ہو، ان تمام کی جو شعائر کہا جاتا ہے، جن کے ذریعے اسلام کی، ایمان کی پہچان ہوتی ہے، ان کی حفاظت جو ہے، توحید کی حفاظت جو ہے، آج ہمیں اپنے ملکوں کے اندر کرنی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم استقامت کو جو ہے اپنے دلوں کے اندر ثابت قدم رہیں، اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت جو ہے بہت ہی سخت ترین تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ان آیتوں کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات جو ہے دی، لیکن اس کے اندر لوگوں نے اختلاف کیا، بعض لوگ ایمان لائے، بعض لوگ کفر کیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اسی سیاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تم جو ہے اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے لوگوں تک دعوت پہنچاتے رہو اور اس پر ثابت قدم رہو۔ تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی دعوت کو لوگوں میں پھیلاتے رہیں۔ یہاں پر اسی سیاق و سباق میں فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، دعوت کے بعد استقامت کا حکم ہے۔ اور جو مشہور آیت ہے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، اس کے بعد بھی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، تو یہاں پر بھی دعوت کا حکم دیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ استقامت کے ساتھ آدمی یہ نہیں ہے کہ صرف اپنی زندگی پر صرف اپنے حد تک جو ہے ثابت قدم رہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس دین کو لوگوں تک پہنچائے، لوگوں تک اس دین کو پہنچائے۔ جب استقامت کی بات آتی ہے تو ہمارے سامنے وہ تاریخ نظر آتی ہے جس تاریخ کا بھی ترانے میں ذکر کیا گیا۔ اس تاریخ کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ اس استقامت اور عزیمت اور ان قربانیوں کے بعد جو آج ہم تک دین پہنچا ہے، وہ تاریخ ہم نہیں بھلا سکتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی وہ تاریخ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وہ تاریخ کیسے بھول سکتے ہیں؟ حضرت عمار، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سمیہ اور اس طریقہ سے دیگر صحابہ کرام نے اس دین کو قبول کرنے کے بعد جو انہوں نے ثابت قدمی دکھائی، جو وہ اس پر ثابت قدم رہے، مضبوطی کے ساتھ چٹان کے جیسے مضبوط رہے، کتنے طوفان آئے، کتنی آندھیاں آئیں، لیکن وہ اپنے عقیدے سے ذرا برابر بھی نہیں ہٹے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا وہ نعرہ مشہور ہے، حد حد کا نعرہ لگاتے تھے۔ تو یہ چیز کیا ہے آج ہمارے اندر پیدا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو آج ہر جانب سے استقامت کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن استقامت کے لیے جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اس میں کیا ہے؟ آدمی کی شہوت ہو، آدمی کے خواہشات نفس ہو، یہ کیا استقامت کی رکاوٹ ہے۔ اسی طریقہ سے شبہات، چاہے شہوات ہو، شبہات ہو، آدمی کے اندر اسلام کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ جب آدمی کے اندر شبہات پیدا ہوتے ہیں تو آدمی کا اسلام سے، ایمان سے، اخلاق سے، قرآن سے، نبی کی رسالت سے، ان تمام کے اندر شک پیدا کر اس کے اندر اس کو جو شک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو شہوات ہوں اور شبہات ہوں، ان دونوں چیزوں سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ شہوات کا جہاں تک، خواہشات نفس، گناہوں کی جہاں تک بات ہے، آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس کو اگر جو ہے نصیحت کی جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ غلطی ہے، یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے۔ لیکن جہاں تک بات شبہات کی ہے، یہ بہت ہی کٹھن چیز ہے، بہت ہی مشکل ترین مقام ہے کہ آدمی کے اندر اگر یہ شبہ پیدا ہو جائے، ڈاؤٹس پیدا ہو جائے آدمی کے اندر اسلام کے تعلق سے، اللہ کے وجود کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، جنت اور جہنم کے تعلق سے، اسی طریقہ سے اور شبہات پیدا کیے جاتے ہیں حجاب کے تعلق سے، پردے کے تعلق سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آج میڈیا کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں آج کیا ہے؟ میڈیا کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے مضبوط بنیادوں پر، علم کی بنیادوں پر، عقلی بنیادوں پر، سب سے پہلے قرآن و سنت کے دلائل کے بعد، قرآن و سنت کے دلائل کے سب سے پہلے اس کا اہتمام کریں، پھر اس کے بعد عقلی بنیادوں پر جو شکوک اور شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں نوجوانوں کے اندر اور عورتوں کے اندر، بیٹیوں کے اندر، جو شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، قسم قسم کی نئی فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں۔ کہیں جو رسالت کا فتنہ ہے، کہیں
کہیں صحابہ کرام کو لے کر فتنے ہیں، ان کی عدالت کو مشکوک کیا جا رہا ہے، اور کہیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تعلق سے آپ کی خاتمیت، آپ کا آخری نبی ہونا، اس پر جو ہے کہیں فتنے ہیں۔ تو ان تمام حالات پہ جو ہے ہمیں اسلام کی سچی جو ہے تعلیمات کو اپنے دلوں کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنے جان پہچان رکھنے والوں کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے بیوی بچوں کے اندر، ان تمام چیزوں کو کیا ہے ہمیں مضبوط کرنا ہے، اسلامی عقائد کو۔ تو یہ جو ہے آج بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے پیش آ رہی ہیں۔ تو یہ جو استقامت ہے، جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ عربوں کے لیے بربادی ہو، بہت بڑی برائی، بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فتنے جو ہیں ایسے آ رہے ہیں جیسے رات گھٹا ٹوپ تاریک ہوتی ہے، ایسے فتنے جو ہے پیدا ہو رہے ہیں۔ ان فتنوں میں حالت یہ ہوگی کہ ایک آدمی صبح میں اسلام پر رہے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام میں مسلمان رہے گا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان حالات کے اندر کیا ہے، لوگ اپنے دین کو بیچیں گے۔ ان حالات میں لوگ معمولی چیزوں کے لیے، معمولی نفع کے لیے، دنیا کے لالچ کے لیے کیا اپنے دین کو بیچ دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان حالات کے اندر اگر کوئی دین کو مضبوطی کے ساتھ جو پکڑے رہتا ہے، دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتا ہے، تو گویا کیا ہے کوئی آگ کا شعلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، آگ کا شعلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو بالکل ایسے حالات جو ہے کیا ہے ہمیں پیش آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں، اس لیے کہ ہمارا دل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ سے توفیق مانگنی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، کہ اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اسلام جیسی نعمت دی، اس کے بعد ہمیں جو ہے اس راستے سے ہمارے دلوں کو کش نہ فرما، ٹیڑھا نہ فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وطاعتک۔ تو یہ دعا ہمیں کرنا ہے، ہمیں مغرور نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ یہ جو راستہ ہے استقامت کا، یہ بہت ہی کٹھن راستہ ہے۔ کب آدمی پھسل جائے، کب جو ہے وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے نہیں کہہ سکتے۔ ہر طریقہ سے جو ہے آج شیطان کبھی ورغلاتا ہے، کبھی جو ہے ماحول ورغلاتا ہے، کبھی خاندان پر پھسلاتا ہے، کبھی جو ہے اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے آدمی گمراہ ہوتا ہے، کبھی بیوی بچوں کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے۔ تو ہر طرف سے آدمی جو ہے گھیرے میں ہے۔ ان تمام کا مقابلہ کرتے ہوئے کیا ہے اسلام پر ہمیں استقامت کے ساتھ جو ہے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اس بوڑھی کی طرح نہ ہو جاؤ جو ہے اپنی رسی کو بانٹنے کے بعد پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو اس طریقہ سے اسلام پر عمل کرتے رہو اور آخری وقت تک آدمی جو ہے اس پر جمع رہنا چاہیے۔ اس کی جو ہے اسلامی احکام کی، شعائر کی ہمیں جو ہے ادائیگی، اس پر ہمیشگی، اس پر مداومت جو ہے ہمارا پر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ جو اپنے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، دوسری بات دائمون کہا، ہمیشگی کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے اس پر استمرار ہمیشگی ہونا چاہیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو۔ یہ نہیں کہا کہ ایک بار، دو بار، چار بار، پانچ بار نہیں، لیکن وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کہتے رہو، اس پر استمرار کنٹینیو جو ہے آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو جو ہے اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں استقامت کے تعلق سے جو ہے۔ تو آج ہمیں اپنے ماحول کا خود اپنا جائزہ، اپنی زندگیوں کا جائزہ، اپنے ماحول کا جائزہ، اپنے گھر والوں کا جائزہ، اپنے بیوی بچوں کا جائزہ ہمیں جو ہے ٹٹولنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ آج جو ہے ارتداد کی لہر ہمارے ملک کے اندر بہت بڑھ رہی ہے۔ یہ ارتداد اسلام سے آدمی پھر جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک آدمی، یہی سچائی ہے، اسلام سچا مذہب ہے،
بات کی اس لیے نہیں کہی جا رہی ہے کہ یہ ہمارا مذہب ہے، لیکن حقیقت میں یہ سچا ہے۔ اس سچائی کے بعد بھی اگر کوئی آدمی مرتد ہو رہا ہے تو سمجھیے کہ اس کے اندر کتنے شبہات پیدا ہوئے ہیں، کتنے شبہات اور کتنے ڈاؤٹس اس کو پیدا ہوئے ہوں گے، اس لیے کیا ہے مرتد ہو رہا ہے۔ خاص طور پر لڑکیوں کے ارتداد کا مسئلہ جو ہے ہم اس کو فیس کر رہے ہیں، تو اس کے کیا اسباب ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر والوں کی اصلاح، عقیدے کے تعلق سے سارے جو بنیادی جو موٹے موٹے عقائد ہیں اسلام کے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کا وجود، اس کا معبود ہونا، رسالت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، جنت اور جہنم، غیب پر ایمان، یہ جتنے موٹے موٹے عقائد ہیں، اور اسی طریقے سے حجاب اور جو دوسری چیزیں ہیں، ان سب کے تعلق سے ہمیں شرح صدر ہونا چاہیے، ہمارا دل اس پر مطمئن ہونا چاہیے، تب چل کر کیا ہے آدمی ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ارتداد کی لہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کی کمی ہے، تعلیم و تربیت، دینی تعلیم و تربیت کی کمی ہے، دینی تعلیم و تربیت کی کمی ہے۔ ہمارے جمعیت ابنائے قدیم شاہ قدر کے جو صدر صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ سچر کمیٹی کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو تعلیمی شرح ہے وہ کتنی جو ہے گری ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایسی کوئی کمیٹی دین کے تعلق سے بنائی جائے کہ ہمارا دینی لیول کیا ہے، ہم دین کے اعتبار سے کہاں ہیں، تو اس سے بھی جو ہے گراوٹ ہم کو نظر آئے، اس کی شرح جو ہے دنیاوی تعلیم سے بھی زیادہ دینی تعلیم کے اندر ہماری پستی جو ہم کو نظر آئے۔ تو اس طریقہ کیا ہے، اس طریقے سے دینی تعلیم و تربیت کا فتنہ، اسی طرح محدود تعلیم اور بیجا آزادی، اور اسی طریقہ سے ماں اور باپ کا، والدین کا بیجا لاڑو پیار اور حد سے زیادہ آزادی دینا، اور خاص طور پر آج کے زمانے میں موبائل کے ذریعے بغیر نگرانی کے اگر ہم اپنے بچوں کو موبائل پر نگرانی کیے بغیر اگر ہم ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں موبائل، اور کوئی پاس پوچھ نہیں، کوئی ان کا جائزہ نہیں، کوئی ان کے تعلق سے مسئولیت نہیں، تو یہ بھی کیا ہے بہت بڑا سبب ہے کہ اسی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر ارتداد پیدا ہو رہا ہے، لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، ان کے اندر برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دیتے ہیں وہاں جو ہے اس بات کا بھی اہتمام رکھیں کہ وہ کیا دیکھتے ہیں، ان کی نگرانی جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس طریقہ سے یہ تمام چیزیں تھیں، شاید وقت بھی ہو رہا ہے، تو میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر قائم رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کی فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہر قسم کی شہوتوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے، اور ہر قسم کے شبہات سے، اور ہر قسم کے جو بھی فتنے آ رہے ہیں ان تمام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، مرتے دم تک اللہ ہمیں ایمان پر، اسلام پر ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی، ہمارے گھر والوں کے ایمان کی، ہمارے بیوی بچوں کے ایمان کی، اور سارے امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا